حضرت خبیب بن عدی کی شہادت کا واقعہ ایسا ہے کہ جس کو سننے کے بعد آپ ان کی شہادت پر رشک کرنے لگیں گے، آپ کی آنکھوں سے آنسو بے اختیار رواں ہو جائیں گے۔ یہی وہ صحابی ہیں جن کی شہادت کے چشمدید گواہ حضرت سعید بن عامر ہیں، جن کو بعد میں حمص کا گورنر بنا دیا جاتا ہے تو لوگ حضرت عمر امیر المومنین کی خدمت میں شکایت کرتے ہیں کہ یا امیر المومنین، آپ نے ایسا گورنر تعینات کر دیا ہے جس کو مرگی کی بیماری ہے، جس کو دورے پڑتے ہیں، جو بیٹھے بیٹھے روتے روتے بے ہوش ہو جاتا ہے۔ تو حضرت سعید بن عامر کو بلایا گیا تو ان کا جواب آخر میں بتاؤں گا۔ حضرت خبیب بن عدی وہ صحابی ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ بدر میں شامل ہوئے اور آپ نے ایک نامور کافر حارث بن عامر کو قتل کیا۔ صحابہ کی ایک جماعت پر دھوکے سے حملہ ہوا، حضرت خبیب بن عدی کو گرفتار کر لیا گیا اور حارث بن عامر کے بیٹوں نے حضرت خبیب بن عدی کو خرید لیا، صرف اس لیے کہ اپنے باپ کا بدلہ لیں گے۔ انہوں نے حضرت خبیب بن عدی کو کچھ روز گرفتار رکھا اور پھر اعلان کروا دیا کہ فلاں روز فلاں چوک کے اندر حضرت خبیب بن عدی کو تختہ دار پہ لٹکایا جائے گا۔ منادی کروا دی گئی کہ ہم نے محمد عربی کا ایک غلام پکڑا ہے، تو آؤ اپنے باپ داداؤں کا ان سے انتقام لے لو۔ تمام لوگ جمع ہو گئے، ایک جم غفیر تعداد موجود تھی، بیچ میں سے حضرت خبیب بن عدی جھومتے ہوئے آ رہے ہیں۔ وہ کیا منظر تھا کہ لوگ تیر برسا رہے تھے، کچھ لوگ پتھر برسا رہے تھے۔ 40 نیزہ دار لوگ موجود تھے جو صرف نیزہ بردار تھے، جو حضرت خبیب بن عدی کو نیزے مارتے تھے چلتے ہوئے۔ کبھی آوارہ و بے خان معشق، کبھی شاہ شاہ نوشیر معشق، کبھی میدان میں آتا ہے ذرہ پوش، کبھی اوریانوں پہ تیغ و سنائش، کبھی تنہائی کوہ و دمن عشق، کبھی سوز و سرور و انجمن عشق، کبھی سرمایہ محراب و منبر، کبھی مولا علی خیبر شکن۔ حضرت خبیب بن عدی سے پوچھا گیا کہ اپنی آخری خواہش بتائیں، تو حضرت خبیب کہنے لگے مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے۔ خدا جانے یہ محبت کے کیا اسرار ہوتے ہیں، جو سر سجدوں میں جھکتے ہیں وہی زیبدار ہوتے ہیں۔ حضرت خبیب نے جلدی جلدی 2 رکعت پڑھی، سلام پھیر کر مخاطب ہوئے مجمع سے کہنے لگے لوگو، نماز پڑھنے کی تو آج بڑی لذت آئی، لیکن میں نے جلدی جلدی اس لیے پڑھی ہے کہ کہیں تم لوگ یہ نہ سمجھ لینا محمد عربی کا غلام آج موت سے ڈر گیا، اس لیے نماز اور سجدے طویل کر دیا۔ اس کے بعد پھر آپ کو تختہ دار پہ لٹکایا گیا، ایک کھجور کے تنے کے ساتھ آپ کو باندھا گیا، گلو عشق میں ڈالا گیا جلات کا پھندا، اور پکڑ کر دار پہ لایا گیا رحمان کا بندہ۔ حضرت خبیب بن عدی کے جسم کو کاٹا گیا، چھوٹے چھوٹی برچھیوں کے ساتھ آپ کے جسم کے ٹکڑے کیے گئے۔ 40 نیزہ بردار صرف آپ کو پیچھے سے ہٹ ہٹ کر نیزے مارتے تھے۔ حضرت خبیب بن عدی کی زبان پہ ایک شکوہ نہیں تھا، چہرے پہ اطمینان تھا۔ حضرت سعید بن عامر سامنے کھڑے تھے جو بعد میں مسلمان ہوتے ہیں، اور حضرت خبیب کے اشعار نے جن کے دلوں پہ گہرا اثر چھوڑا۔ یہی وجہ تھی حضرت سعید بن عامر بعد میں مسلمان ہوئے اور حمص کے گورنر مقرر کیے گئے، اور یہی وہ واقعہ تھا کہ جس کو سوچ کر جب امیر المومنین حضرت عمر نے پوچھا نا کہ اے سعید بن عامر، آپ کے بارے میں شکایت ہے، 4 شکایات ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ بیٹھے بیٹھے غش کھا کے گر پڑتے ہیں، تو حضرت سعید بن عامر کہنے لگے کہ امیر المومنین، بڑی عمر میں آ کے اسلام قبول کیا تھا، زمانہ جاہلیت یاد آتی ہے جب میرے سامنے حضرت خبیب بن عدی کو شہید کیا گیا، ان کے جسم کو کاٹا گیا۔ امیر المومنین، یہی وہ وجہ تھی کہ میں بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو جاتا تھا۔ تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیو، دامن نہ چھوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں، اور ویسے تو کم ہی میاں اہل جنوں روتے ہیں، دیکھنے والے سمجھتے ہیں کہ خون روتے ہیں، اور ان کی آنکھوں کو کہاں آتا تھا رونا ساحر، میں نے پھر رو کے دکھایا تھا کہ یوں روتے ہیں۔ حضرت خبیب بن عدی کے زبان اقدس سے اشعار جاری تھے کہ اللہ میری یہ آج ٹکڑے بھی کر دیں تو مجھے کوئی غم نہیں، میرے ٹکڑوں پہ اللہ کا فضل ہوگا، اور اس بات سے فرق نہیں پڑتا میں کٹ کے اس طرف گروں، دائیں جانب گروں، بائیں جانب کروں، اور اس بات سے فرق نہیں پڑتا۔ وہ کہہ رہے تھے، کسی نے کہا ابو سفیان نے کہ ان کا چہرہ قبلہ کی رخ نہ کرنا، تو کہنے لگے اس بات سے فرق نہیں پڑتا، میرا اللہ ہر جگہ میرے لیے موجود ہے۔ بار کہا گیا کہ صرف یہ کہہ دو آج میری جگہ میرے آقا محمد ہوتے، تو حضرت خبیب کہتے میرے جیسے ہزاروں خبیب قربان، لیکن میری خواہش ہے میرے آقا کو ایک کانٹا نہ چھپے۔ تیر پر تیر چلاؤ، تمہیں ڈر کس کا ہے، سینہ کس کا ہے، میری جان جگر کس کا ہے، اور ادھر ستمگر
ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں، ایسی تکلیف پہ تمہارے چہرے متغیر ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے حضور سے محبت، یہ ہے والہانہ عشق، ہنستے ہنستے جان قربان کر دی اور لب پہ کوئی شکوہ نہیں۔ حضرت خبیب بن عدی آپ کی عظمت کو سلام، اللہ آپ کے درجات کو مزید بلند فرمائے۔ سلام پہنچے۔